وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 5 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 11 میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے۔ الحمدللہ ہماری یہ 2020 کی پہلی کلاس ہے آج۔ پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 26 کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پر اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کو ایڈریس کیا تھا کہ لوگ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگ اور آج بھی جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثالیں جو بیان کی ہیں، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ یہاں تو مچھر کا ذکر ہے، اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثال آ چکی تھی۔ مکڑی کے نام پہ تو پوری سورت ہے، سورۃ العنکبوت۔ کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تھی، اور مکھی کی مثال آئی تھی سورہ الحج کے اندر، کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، ان کی تو اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس لے سکیں۔ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ مکھی کی چوری کردہ شے کو واپس لے سکتے۔ تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے، تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھانا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے طور پہ یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ تو اس کو قبول کر لیں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے
युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। और ये कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ के कोई गुमराह भी हो सकता है। जिसका ये अकीदा है कि कुरान गुमराह करने वाली किताब है वो तो काफिर है, क्योंकि कुरान गुमराही के लिए तो आई नहीं है, ये तो हुदल लिन्नास है। सूरह बकरा में हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है और इसमें हिदायत के रोशन दलाइल हैं, और ये हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब है, अल फुरकान। और ये अल फुरकान जो है ये सिर्फ किताब नहीं है, जिस शख्स पे ये नाजिल हुई है उनके बारे में सही बुखारी में हदीस है, मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में हक और बातिल के एतबार से फर्क है। तो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल फुरकान है, और उन पे जो किताब नाजिल हुई ये भी अल फुरकान है, यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब। अब इन आयात के होते हुए कोई ये कहे कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, तो वो अपने दिमाग का इलाज करवाए। ये आयत ये बयान हो रही थी कि जो लोग कुरान का मजाक उड़ाते हैं, कुरान पे ईमान नहीं रखते, कुरान की दावत को कबूल नहीं करते, वो गुमराह होते हैं। क्योंकि ये जब मिसाल बयान होगी, ईमान वाले कबूल कर लेंगे, उनको हिदायत मिल जाएगी, और जब कुरान में मिसाल का कोई इनकार करेगा वो गुमराह हो जाएगा। यानी कुरान ने उसे गुमराह नहीं किया, बल्कि वो कुरान का इनकार करके गुमराह हुआ। देखें किस बड़े लेवल का ये धोखा देता है। इसी तरह का एक धोखा इन्होंने दिया हुआ है जो सूरतुल जुमुआ में आता है, उलमा यहूद की मिसाल। अल्लाह ने फरमाया ये गधों की मिसाल है, जैसे गधे के ऊपर किताबें लादी गई हैं। तो वो कहते हैं जो किताबी बातें करे, जो किताबों के हवाले दे, तो वो तो गधे पे भी किताब लाद दी जाए। अच्छा, गधे पर किताब लादने की मिसाल अल्लाह ने इसलिए दी कि गधा किताब पढ़ नहीं सकता, ना उससे इस्तिफादा कर सकता है। तो वो उलमा यहूद जिनके पास ओल्ड टेस्टामेंट मौजूद थी, तौरात और ज़बूर मौजूद थी, या क्रिश्चियंस जिनके पास न्यू टेस्टामेंट इंजील मौजूद थी, उन किताबों से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो प्रोफेसीज थी, पेशगोइयां थी, उनको पढ़ के आप अलैहिस्सलाम की दावत पे लब्बैक कहते। लेकिन उन्होंने उन किताबों से इस्तिफादा नहीं किया, गोया कि वो उन गधों की मानंद है कि जैसे गधे के ऊपर किताब लाद दी जाए ना, तो गधा किताब तो पढ़ नहीं सकता, सिर्फ बोझ ही उठाए फिरता है। तो किताब का मकसद था इस्तिफादा करना, तो अल्लाह ने उलमा यहूद को इस्तिफादा ना करने की वजह से कहा है कि ये गधों की मिसाल है। तो माजरत के साथ हमारे उलमा के लिए ये मिसाल बयान हुई है। वही खराबियां यहां भी पैदा होंगी ना, बुखारी मुस्लिम में हदीस आती है। जो किताबों से इस्तिफादा कर रहा है वो गधे की मिसाल नहीं है, क्योंकि गधा तो किताब नहीं पढ़ सकता। गधे की मिसाल वो उलमा है जिनके शोकेसों में किताबें रखी हुई हैं और वो उनको पढ़ के सही बात नहीं उम्मत तक पहुंचाते। तो किताब पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला गधा नहीं होता, बल्कि किताब को रख देने वाला, सिर्फ सजाने वाला, और रोब के लिए बड़े बड़ी वो अरबी किताबें प्रिंट करके तो यूं खोल के लोगों को जो है वो ये तासुर देना कि हम बहुत बड़े अल्लामे हैं और अमल कोई ना करना, वो गधे की मिसाल। तो थोड़ी सी अपनी भी अकल इस्तेमाल किया करें कि जो लोग कुरान और सुन्नत से आपको दूर कर रहे हैं, ये मुसलमानों की शक्ल में शयातीन है। अगर हमें कोई यहूदी या ईसाई आके कहे ना कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, हम कहेंगे देखा अल्लाह का दुश्मन है, इसीलिए मुझे कुरान से रोक रहा है। और अगर यही बात कोई मौलवी करे, हम कहते हैं सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब ने सही फरमाया। तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए। तो अब अल्लाह ताला इस आयत को आगे खोल रहा है कि ये जो मैंने कहा कि कुरान के जरिए गुमराही कमाते हैं वो लोग, तो उन लोगों के अंदर निशानियां क्या पाई जाती हैं जो कुरान की दावत को ना कबूल करके गुमराही कमाते हैं। कबूल करने वाले तो हिदायत में, वो है अब अगली आयत, अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, ये वो लोग हैं जो अल्लाह से अहद करने के बाद, पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ देते हैं। अब ज़ाहिर है ये तावील खास के एतबार से तो यहूदियों से अल्लाह ताला ने अहद लिया हुआ था। आगे चल के आएगा, अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उनके ऊपर साहिबान की तरह बुलंद कर दिया था कि इस किताब तौरात पे ईमान लाओ वरना पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरने लगे। आप जरा इमेजिन करें, इतना बड़ा पहाड़ बादल की शक्ल में ऊपर आ जाए और कहा जाए कि पकड़ो तौरात को वरना आया जाए ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, तो बड़ा किस लेवल का पक्का ऐद फिर उन्होंने किया होगा। लेकिन उसके बाद तोड़ दिया।
اور तावील आम के एतबार से हर इंसान ने अल्लाह से एक अहद किया हुआ है, जिसकी डिटेल आएगी सूरतुल आराफ में। अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने हमारी अरवाह से यह अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने माना था कि हाँ तू ही हमारा रब है। हमारी जिबिल्लत के अंदर तौहीद मौजूद है, लेकिन वो अहद फिर लोग तोड़ देते हैं। अंदर जो तौहीद मौजूद है उससे रूगर्दानी इख्तियार करते हैं। वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और वो रहमी रिश्तों को तोड़ देते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। हुकूकुल इबाद का मामला आ गया। पहली चीज हुकूकुल्लाह और तौहीद, और दूसरी चीज हुकूकुल इबाद में वो लोग कमजोर होते हैं। हुकूकुल इबाद में वही कमजोर होगा ना जो अल्लाह के मामले में कमजोर होगा। अगर उसे सूरतुन निसा की आयत पता होगी कि जो लोग यतीमों का माल ना हक हड़प कर रहे हैं वो अपने पेट में दोज़ख की आग भर रहे हैं, जो आग इस वक्त तो हमें नहीं जला रही लेकिन गवर्नमेंट पोजीशन में है, आखिरत के अंदर ये एक्टिव हो जाएगी। तो डॉक्टर शाह साहब अक्सर कहा करते थे रहमहुल्लाह ताला कि जो दुनिया में सिर्फ मॉरल लॉज जो है वो ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है, फिजिकल लॉज सारे एक्टिव। अगर किसी की जुबान पे अंगारा रख दिया जाए जुबान जल जाएगी, लेकिन हराम का लुकमा रखा जाए, आप खंजीर भी बेशक जुबान पे रख लें जुबान नहीं जलेगी, क्योंकि वो मॉरल लॉज है। वो आखिरत में जाके वो एक्टिव हो जाएंगे। किसी ने हराम का माल खाया था, दुनिया में ना भी निकले, उसके पेट में दर्द ना भी हो, आखिरत में वही सारा माल उसके ऊपर अजाब बन के मुसल्लत कर दिया। तो हुकूकुल इबाद के मामले में भी कता रहमी करते हैं, और कता रहमी से मुराद जो रहमी रिश्ते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ वो उसने सलूक नहीं करते। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब अल्लाह ताला ने सिला रहमी को पैदा फरमाया तो उसको मुखातिब करके कहा कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उससे अपना ताल्लुक जोड़ूंगा, और जो तुझे तोड़ेगा मैं उससे अपना ताल्लुक तोड़ दूंगा। तो ये इस्लाम में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ये पैरेलल में चलते हैं। वो गामदी साहब अक्सर एक बात करते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी का माल ना हक हड़प किया है, या किसी ने अपने भतीजों या भांजों की जायदाद के ऊपर नाहक कब्जा कर लिया है, या अपनी सिस्टर की विरासत दबा ली हुई है, और वो ये समझता है कि मैं पहले तहज्जुद के 2 नफल पढ़ता था अब 4 पढ़ लूंगा तो मेरी वो चीजें माफ हो जाएंगी, ना, कभी नहीं माफ हो। आप खाने काबे में तकबीर उला के साथ पूरी जिंदगी भी नमाजें पढ़ते रहे, एक पैसा भी किसी का दबाया वो माफ नहीं होना। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने एक बालिश जमीन भी किसी की दबाई 7 जमीनों का तोक उसके गले में डाल दिया जाएगा क़यामत वाले दिन। 7 जमीनों का तोक सिर्फ एक बालिश, 9 इंच जमीन। यहां लोग पूरे पूरे मकान हड़प कर जाते हैं, प्लॉट हड़प कर जाते हैं लोगों को, और वो लोग ये समझते हैं कि हम 1 लाख बंदों का दस्तरखान चला के जो हमने लोगों से जबरदस्ती जमीनें हथियाई हैं और अपनी हाउसिंग स्कीम्स बनाई हुई हैं, ये 1 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाना, 1 अरब लोगों को भी रोजाना कोई खाना खिलाए, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के क्राइटेरिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये इंप्रेस हो जाना किसी की नेकी से, ये तो मेरा आपका मामला है ना। इसीलिए मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को देखता। कि किया किस लिए था। शक्ल जितनी मर्जी मासूम नूरानी बना लो, माल जितना मर्जी अल्लाह की राह में खर्च कर दो, अल्लाह ने तो ये चेक करना है ये क्या है, किस चक्कर में कर रहा है। और कुरान हकीम में कम अज कम 4 मकामात पे ये मजमून रिपीट हुआ है कि जो इस किस्म के अमाल करने वाले लोग हैं, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन हम उनके अमाल की तरफ बढ़ेंगे और उनको बिखरा हुआ गुबार कर देंगे। जैसे कोई एक फुटबॉल की तरफ बढ़ता है ना और ठोकर मार के परे करता है, अल्लाह तो फरमाता है हम ऐसे लोगों के अमाल को खत्म कर देंगे। वो अमाल तो है ही नहीं थे, वो जिन कामों के लिए वो किए गए थे वो उनको अजर मिल चुका। मुस्लिम शरीफ की हदीस जो है एक लटकती हुई तलवार है कि क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, एक सखी को, एक शहीद को और एक कारी को बुलाया जाएगा। कारी को अल्लाह बुला के कहेगा तुझे कुरान का इल्म दिया था, इसके बदले तूने मेरे लिए क्या किया? कहेगा या अल्लाह मैंने कुरान सीखा और सिखाया, इससे अफजल अमल ही कोई नहीं था। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने इसलिए सब कुछ किया कि लोग तुझे कहें बड़ा अल्लामा है, बड़ा कारी है, तो दुनिया में तुझे अजर मिल चुका है। जिस काम के लिए तूने एफर्ट पुट की थी तूने अजर कमा लिया, मेरे यहां कोई अजर नहीं, उल्टा मुंह करके दोज़ख में। फिर एक सखी को बुलाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा इतना माल दिया था क्या किया? कहेगा या अल्लाह मेरे दस्तरखान चलते थे,
غریبوں کو بانٹتا تھا میں، آئے دن میں سیلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا، کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو نے سب کچھ اس لیے کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں، تو بس یہی اجر تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے تیرے لیے۔ الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے نہ ہوا۔ اللہ بڑا ڈاڈا ہے۔ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پڑھی نماز کیا شرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا کر رہا نیکی ہے اور الٹا جدو کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں، شرک، ریاکاری۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی، سب کچھ دیا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی، دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، الٹا منہ کر کے دوزخ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سیمپل بیان کیے ہیں۔ اس انسانیت میں نیک اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو، نمبر 2 اللہ نے دولت دی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور نمبر 3 جان بھی اللہ کے لیے دے دے۔ یہ 3 سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں، تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتا۔ کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے، رشک، کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، لوگوں کو سکھاتا بھی ہو، اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور جان دینا سر، اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی مت کہو، لیکن یہاں دیکھ لیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر، وہ بھی فارغ۔ تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا، جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو وہ بڑا ہو کے خود کو حملہ آور ہی بنے گا نا، آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا۔ یاد رکھیے گا معاشرہ 2 چیزوں پہ چلتا ہے، احترام جان پہ اور احترام مال پہ۔ جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو۔ اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو، وہ معاشرہ چلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ اور امریکہ، کتنے لوگ سکون میں ہیں۔ آپ کے کتنے پرہیزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے، ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے، عدلیہ آزاد ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لے، کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے۔ سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دینا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا۔ یہاں سر عام پٹائی کرتے ہیں، کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کرتے ہیں، وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ،
कि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुम्हें मौत भी देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा कर लेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर लौट कर तुम्हें उसी के पास जाना। इस आयत के अंदर 2 जिंदगियां और 2 मौतों का जिक्र आया, जिससे हर जी रूह को गुजरना पड़ता है। अल्लाह ताला ने जब रूहों को पैदा फरमाया, जिस्म तो बाद में दिए गए ना उनको, जिनसे रूहों से अहद हुआ अलस्तु बिरब्बिकुम, उसके बाद उन्हें एक नींद सुला दिया, मौत। वो पहली मौत थी जो हर एक पे तारी हुई। फिर अल्लाह ताला इस दुनिया की जिंदगी में उसे माँ बाप के जरिए पैदा करता है, ये उसकी पहली जिंदगी होती है। उससे पहले जो थी वो तो रूहें थी ना, रूह और जिस्म के साथ तो जिंदगी ये बनी ना। फिर ये दुनिया की जिंदगी गुजारता है और उसे मौत आ जाती है, ये उसकी दूसरी मौत होती है। और फिर क़यामत वाले दिन उसे फिर से जिंदा किया जाएगा, वो उसकी दूसरी जिंदगी होगी और वो खत्म नहीं होगी, फिर मौत नहीं आएगी। इसीलिए सूरह अल मुमिन पारा नंबर 24 में आप देखेंगे कि काफिरों को जब दोज़ख में डाला जाएगा ना, तो वहां वो अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट करेंगे, और वो कमाल की चीज है। ये कुरान हकीम में 2 ही मौके ऐसे हैं जहां पर 2 जिंदगियों और 2 मौतों का जिक्र है। एक तो ये मौका है, और दूसरा है सूरतुल मुमिन की आयत नंबर है 11। आपका ये जो ब्लू मुसहफ है इसमें 469 नंबर पेज है। सूरतुल मुमिन सूरत नंबर 40, 40 नंबर सूरत, आयत नंबर है 11। क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैन व अह्यैतना स्नतैन, ए रब हमारे, तूने हमें 2 दफा मौत दी और 2 दफा जिंदगी दी। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, हमें एतराफ है अपने गुनाहों का, अपने जराइम का। फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील, तो अब यहां से भी कहीं और निकलने का कोई मामला हो सकता है। यानी वो कहेंगे कि जिस तरह अल्लाह तूने 2 जिंदगियां 2 मौतें दी, तो अब कोई अगली स्टेज भी आने वाली है कि अब हम अपने आप को सीधा कर लें। लेकिन अब तो कोई स्टेज नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदा कफरतुम, ये जो तुमने अंजाम देखा है ये इसलिए है कि जब तुम्हें दुनिया की जिंदगी में अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तुम इनकार कर देते थे। व इन युशरिक बिही तुमिनु, और जब तुम्हें कहा जाता था उसके साथ और हस्तियों को शरीक ठहराओ तो तुम बात मान लेते थे। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर, तो अब हुक्म तो उस अल्लाह का है जो बुलंदो बाला है और बड़ाई वाला है। यानी अब कोई इसके बाद स्टेज नहीं, यानी यही 4 स्टेजेस हैं। पहली मौत जो अल्लाह ने अरवाह को सुला दिया, उसके बाद पहली जिंदगी जब जिस्म दे के माँ बाप के जरिए दुनिया में ज़हूर हुआ, और फिर दुनिया की जिंदगी गुजार के किसी को जवानी में मौत, किसी को बुढ़ापे में मौत, और उसके लिए मौत कोई भी हो सकता है। कोई एयर क्रैश में मरेगा, कोई हार्ट के फेलियर से मरेगा, कोई गुर्दों के फेलियर से मरेगा, कोई किसी शेर के मुंह में चला जाएगा तो रोड एक्सीडेंट में मर जाएगा। एग्जिट हर बंदे का इस दुनिया में, तो वो दूसरी मौत होगी उसकी। और फिर दूसरी जिंदगी है क़यामत वाले दिन, जिसके बाद मौत नहीं आनी। बुखारी में हदीस है कि मैदान माशर में ला के मौत को मेंढे की शक्ल में ज़बह किया जाएगा। जन्नती जो है वो घबराते हुए जन्नत के किनारे आएंगे और दोस्त की खुशी के साथ दोज़ख के किनारे आएंगे कि शायद हमें कोई निकाला जा रहा है, क्योंकि निदा दी जाएगी कि एक सेरेमनी हो रही है, आ जाओ देख लो। और वो सेरेमनी ये होगी कि मौत को कत्ल किया जाएगा, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा कि अब जो जन्नत में खुशखबरी है उनको मौत नहीं आनी, और जो दोज़गी हैं उनके लिए इबरत है। अब इबरत क्या है? अब हमेशा की नाकामियां मुकद्दर है कि उन पर भी मौत नहीं आनी। तो उन पे ऐसी मायूसी तारी होगी जो कभी तारी नहीं हुई होगी, क्योंकि अब उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई ना। सूरह अल फुरकान में आता है ना कि वो मौत अल्लाह तरफ मांगेगा, एक नहीं हजारों मौतें आज मांगो, मौत नहीं तुम्हें आएगी। क्योंकि मौत से वो समझेंगे कि मामला टल जाए, तो मौत नहीं आएगी।
اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. تو اللہ تعالیٰ بتا ہے پھر زندہ کر کے تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. آپ دیکھیں یہ ابھی 4 رکوع مکمل نہیں ہوئے اور پورے قرآن کا خلاصہ، الہامی کتابوں کا خلاصہ، انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، زندگی کا مقصد، سب کچھ سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوعوں کے اندر کور ہو گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی. یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ایز اے اسپیشیز. سورہ ہود میں بھی آتا ہے، اور اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا. اور دیکھیں سر ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. آپ کسی چیز کا ذکر کریں، ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں. سورج انسان کی خدمت میں ہے. سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے. گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، اور وہ سٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے. ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے 1000 کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے. تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں، وہاں پہ گلیشیئرز، اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں. اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے. آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی، ان گلیشیئرز کو کون پگھلا سکتا ہے؟ اور پھر وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں. سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے. وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیم ہے. اچھا، پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں. فصلیں نہ اگیں جانور نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں، نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو. دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے سورج پہ. صرف سورج ختم ہو جائے نا خود بخود ساری زندگی روئے سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ پودے اپنی خوراک ہی نہیں تیار کر سکیں گے. جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے تو انسان کیا کھائے گا؟ مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ ختم. تو اللہ ہمارے زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. وہ آگے چل کے دعوت آ جائے گی کہ یہ جو پریویلیج اسی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاشی کرو، نہیں، اس کے گیس میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں. سورہ ذاریات میں تو کھل کے مضمون ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، ٹوٹل اوبیڈینس. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا. فسواہن 7 سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے. اب یہ پورا بریک اپ پھر آگے جا کے سورہ ہود میں، سورہ حامیم السجدہ میں آئے گا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جتنے ریسورسز رکھے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پہ اپلوڈڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں. آج میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. یہ جو استوا الی السماء ہے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا بلند ہونا. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے. اب میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ کا ذکر خیر شروع ہوا چاہتا ہے یہاں سے. یہ ہے امپورٹنٹ رکوع.
پہلے 3 رکوعوں میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کور کیا. پہلے انسانیت کی جو 3 کیٹیگریز ہیں ان کو ایڈریس کیا. کون کون سی؟ مؤمن، کافر اور منافق. اور اس کے بعد قرآن حکیم کو اس اعتبار سے پیش کیا کہ کوئی کتاب ایسی پیش کر سکتے ہو تو پیش کرو، تم عاجز آ جاؤ گے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. پھر اس کتاب کے اس کو بھیجنے والے نے اور ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. پھر بنیادی بات سے یعنی چیزوں کا آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، 2 موتیں اور 2 زندگیاں، اور اس کے بعد زمین پہ اس نے تمہیں بسایا ہے. یہ میریکل پلانٹ تمہارے لیے بنایا ہے. یہاں پہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہاں پہ تم زندہ رہو. اور یہ تو میں موٹی موٹی ابھی باتیں کر رہا ہوں نا، یہ تو 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. سائنٹسٹ اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ. ملینز آف فائن ٹیوننگ صرف ہوئے ارض کے اوپر ہے، ملینز میں، کروڑوں کی تعداد. ان میں سے ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے نا، صرف سورج اور زمین کا فاصلہ ڈسٹرب ہو جائے نا، تب بھی یہ زمین پہ ساری مخلوقات تباہ و برباد ہوگی. یا بہت سردی ہو جائے گی یا بہت گرمی ہو جائے گی، دونوں شکل میں یہاں پہ کوئی نہیں زندہ چیز رہ سکتی. پھر یہاں پہ پانی کی فزیکل پراپرٹیز، ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے. کیمیکل پراپرٹیز، فضا کے اندر آکسیجن اور نائٹروجن کی جو مقدار ہے، پھر آکسیجن کی اپنی پراپرٹیز. صرف آکسیجن ہی آپ ختم کر دیں سب کچھ ختم. تو یہ ہر ایک فائن ٹیوننگ ہے. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی. اب یہ چوتھا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی بات سے شروع کیا ہے جہاں سے سارا انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. آپ دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے، اس کو شروع میں رکھنے کی اب آپ کو حکمت بھی کلیئر ہو رہی ہوگی. قرآن میں کوئی صورت اس قابل نہیں ہے سورہ بقرہ کے سوا کہ اسے قرآن کے آغاز میں رکھا جاتا، کیونکہ جب آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایک بلو پرنٹ تو کلیئر ہونا چاہیے یہ کتاب کیا کرنے جا رہی ہے. وہ سورہ بقرہ ہی ہے. اور اللہ کے پاس جو مصحف لوح محفوظ میں ہے انسانیت کی پیدائش سے پہلے بھی، وہ اسی ترتیب پہ ہے جو ترتیب ہمارے پاس اب موجود ہے. اگرچہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے لیکن ترتیب مصحف بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہی ہے. اب وہ ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بھائی خلیفہ کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جسے موت آ جانی ہو کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو نامزد کر دیتا ہے، میرے بعد یہ کام چلائے گا. یہ معنی بھی ہوتا ہے خلیفہ کا، لیکن خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو. اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا، تو یہاں پہ وائسرائے ہوتے تھے جو آپ سمجھ لیں ایک پپٹ کنگ، ایک کٹ پتلی ایک جو ہے وہ کنگ کے طور پہ بہیو کرتے تھے. ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، جو کچھ وہاں سے آتا تھا اس کو کرتے تھے. ویسے تو آج بھی کٹ پتلی ہے، اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھے. وہ ملکہ کی طرف سے کنگ کی طرف سے جو آرڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے. تو وہ ایک طرح کے یہاں پہ خلیفہ ہوتے تھے کہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ کرتے تھے. وہ بھی زندہ ہے اور نافذ کرنے والا بھی. ان معنوں میں آپ بغیر ریزیمبلنس کے صرف اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ جو اس کے احکامات ہیں نا ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کرے. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی، اللہ چاہتا تو ایک آئینہ واحد میں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا. انسان خود ہی اس معاملے کو لے کے چلے. ان معنوں میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اچھا، اب جب خلیفہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خلیفے کو ریسورسز بھی دینے چاہیے، اختیارات بھی دینے چاہیے. اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، یہ تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے اس کو پوچھ سکے. البتہ وہ جو کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے نیچے، اس کا اختیار تو وائسرائے کو ہوگا نا ان لمٹس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے انسان کو کیا اختیار دیا ہے.
حق اور باطل کی تمیز دی ہے، اپنی مرضی سے معاملات کو چلتا ہے. چند ایک چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کہ اس کی کتنی زندگی ہونی ہے، اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون ہونے ہیں. جو چیزیں اس کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس نے سوال بھی نہیں کرنا. لیکن جو چیزیں اس نے آپ کے اختیار کے اوپر چھوڑ دی ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں، وہ تو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی کہ ہاں یہ ہے جی تولو اس کو، یہ بھی اس نے کی ہے. اور ذرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی نہیں چھپ سکے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے ہیں. تو تقدیر کے اوپر چیزوں کو ڈالیں. تقدیر پہ صرف وہ چیزیں آپ ڈالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھی. مثلا کسی شخص سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تو افریقہ میں کیوں پیدا ہوا ہے اور تو یورپ میں کیوں پیدا ہوا ہے، تیرا قد اتنا کیوں تھا. محکمات پوچھی جائیں گی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا. تو یہ امپلائڈ ہے کہ جس کا حکم دیا اس کا اختیار بھی دیا. ویسے کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے علیحدہ بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا. تو میں اس کی مثال دیتا ہوں. آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھے گا تو 1 لاکھ روپے کا چیک لے لے فی نماز. تو سارے دنیا کے شیاطین مل کے ایک بندے کی بھی فجر نہیں چھڑا سکتے. آپ جس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ جی شروع تو ہی ہے یہ آنکھ ہی نہیں کھل دی تکو جناب کس نے آنکھ کھل دی ہوگی. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. شیطان کبھی بھی ٹینجیبل آ کے فزیکلی سامنے آ کے نہیں آپ کو ورگلائے گا، زبردستی نہیں پکڑنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا. تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ اب فرشتوں سے جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. ان کا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور اس میں خون ریزی کرے گا. اچھا اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا. بعض لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں. حالانکہ علم غیب کا تو کچا چٹا آگے کھل جائے گا. جب حضرت آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے تو وہ ان کو کوئی نہیں آئے فرشتوں کے. یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی، اس لیے کہ فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا. مخلوق چونکہ ناقص ہے، اگر مخلوق کو بھی وہ اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے. وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا، خیر کا نہیں ہوگا. فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہے ان میں شر ہے ہی نہیں ہے. ایک یہ توجیہ ہے جو اصل توجیہ. اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ قرآن حکیم کسی حد تک کرتا ہے. سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی. تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو، تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے بلکہ بلٹ فار عبادت ہے بائی ڈیفالٹ، جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے. ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا. شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا. سورہ الکہف میں آئے گا نا کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا. قرآن میں جگہ جگہ ہی مضمون ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم حضوری کرتے ہی نہیں ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مراد یہ کہ میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. سر آپ بڑے قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں.
آپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں، حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کورونا ایک داڑا ہی نکلنا ہے بندے تک ہوتا، لیکن سر وہ ایک بندہ جو نکلنا ہے نا، وہ بندہ جبرائیل پہ بھی بھاری ہے، کیونکہ جبرائیل تو اپنی مرضی سے خدا کو مانے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ ایمان ایکسچینج کر لو تو میں کبھی بھی نہ کروں۔ یہ جو انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے، سر یہ حسرت تو جبرائیل کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گی کہ میں نے رب کو اپنی مرضی سے نہیں چنا بلکہ رب نے مجھے چنا ہوا۔ انسان کسی کے لیے کمٹمنٹ شو کرے اپنی مرضی سے، جو اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا مزہ ہو سکتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ یہی وہ ایکوائرڈ نالج ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر کا علم۔ شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا، جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ لوہا دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا، کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے، کوئی دھات دریافت ہوتی ہے تو پیریوڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے۔ تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے، وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشیل موجود تھا، ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں 10,000 سال لگ گئے، اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے، عقل دنگ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو پاگل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لے کہ یہ جنت ہی ہے، ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ الیکٹرانکس کی دنیا میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 50 سالوں کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، چیزوں کے نام سکھاتا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا، تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے۔ تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ حضرت جبرائیل تو صرف فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہیں، عام انسانوں سے تو افضل ہیں، تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا، آدم کو تو سکھا دیے تھے نا، آدم کے تو دل میں وہ نام آ گئے تھے نا، تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتے ہم نہیں پڑھ سکتے، ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ہوتا ہے، سب کچھ کہانی ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑیں ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی فرسودہ نظریات کے اوپر، اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس، یہ رسک لے بھی نہیں سکتے۔ ترجمے بھی صرف برکت کے لیے کیے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ بہار شریعت کھول کے دیکھیں، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے نا اردو زبان کے اندر، مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، تو جب نماز کا چیپٹر شروع ہے نا، وہ ہر چیپٹر سے پہلے نا جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا اس پہ احادیث لے کے آتے ہیں۔ طہارت کا چیپٹر ہوگا تو بخاری مسلم سے احادیث لے کے آئیں گے، وضو کے اوپر، غسل کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے حج کا چیپٹر آئے گا، احادیث لے کے آئیں گے۔ نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو اس میں بھی حدیثیں لے کے آئے، لیکن حدیثیں کون سی کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اب آگے نماز کا طریقہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا نا ان کو، تو وہ حدیثیں چھوڑ دی، باقی جتنی بخاری مسلم حدیثیں نہیں ساری ایک جگہ جمع کر دی، لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا، تو اینڈ پہ جا کے لکھا کہ یہ احادیث ہم صرف برکت کے لیے لکھ رہے ہیں،
رہا ان احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ اخذ کرنا تو وہ ہمارا کام ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کام کر دیا, ہمیں اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بزرگ جو بہت عرصہ پہلے کام کر کے گئے نا, وہ کام کر کے نہیں گئے, کام پا کے گئے نا. تو یہ اندھا تھا جب بخاری مسلم سے حدیثیں لکھ رہا تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ, جب تم فضائل لکھ رہے ہو نماز کا طریقہ بھی اسی بخاری مسلم سے لکھو نا, اور پھر بتاؤ کہ بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں. تو اصول برکت کے لیے اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ برکت کے لیے لکھ رہے ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے نماز کا طریقہ اخذ کرنا ہے. تو قرآن بھی جو ترجمے ہوئے ہیں برکت کے لیے ہوئے ہیں, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے, ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے, ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے, علم غیب نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا. پھر اللہ نے کہا قال یا آدم, اے آدم, انبئهم باسمائهم, ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے, تو انہوں نے پھر وہ نام بتا. فلما انبأهم باسمائهم, تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے, یعنی جو بھی اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے, تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہاں بھی علم غیب کا اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے, اور جتنا علم میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو آئے گا, اور جس کو میں نے نہیں سکھایا ہوگا کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے. اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اچھا, اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر. وجدان, عشق, یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں, علم کی بنیاد. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ دعا کیا کریں, اور رب زدنی علما, اے رب ہمارے, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب جو ظاہر کر رہے تھے وہ تو ہمیں بھی پتا چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں, کافی ہیں, یہ زمین میں فساد کرے گا, لڑائی جھگڑا کرے گا. اور جو تم چھپاتے ہو, یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے, انہ علیم بذات الصدور, سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا. یہاں پہ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا ہے, ان کے اندر کہیں چھپی ایک خواہش موجود تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا, جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے, جو تمہارے اندر خواہش ہے نا وہ بھی مجھے پتا ہے. اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے. ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں, اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے. ظاہر ہے اللہ تو مالک ہے, تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر ہی اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ یا اللہ اس کو بنا رہا ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو یہ ہے, اس میں تو یہ ہے, یہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی احسانوں بھی کنسیڈر کرو. تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتا ہے, جو تمہارے اندر ہے, جو تمہارے اندر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا, تو وہ بھی مجھے پتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا, حسد کرنے والا. اچھا, یہاں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ ہم نے فرشتوں اور ایک جن کو حکم دیا, یہ تغلیب کا قاعدہ ہے. قرآن میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے, اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آئے گا, سورہ الکہف میں, سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ طٰہٰ کے اندر, سورہ صاد کے اندر. لیکن ایک ہی موقع ہے قرآن میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جن تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا. 6 مقامات پہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ایک فرشتہ کیوں باغی ہو گیا ہے, جبکہ قرآن جگہ جگہ آتا ہے فرشتے باغی نہیں ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ نکال دیں نا
تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا. اور وہ سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا. وہ جنوں میں سے ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا. مراد یہ کہ اس کے اندر کی یہ جو تکبر تھا اس کو کھولنے کا سبب یہ واقعہ بنا، ورنہ وہ اندروں ہے ہی کچھ، اس پہ مشکل وقت نہیں آیا تھا. جس طرح معذرت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہ نہیں ہے، اور جن جن باتوں کے اوپر وہ حکمرانوں کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں ان حکمرانوں کی طرح وہ بھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر برے طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بھی اندر سے یہی کچھ ہے. ہاں ایکسپوز اس وقت ہوئے کہ جب ان کے اوپر بھی وہی وقت آیا. جب تک مشکل وقت نہیں آئے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ غزوہ تبوک نہ ہوتی تو منافقین اور مومنین کا فرق کیسے پتہ چلتا؟ غزوہ احد نہ ہوتی تو عبداللہ ابن ابی جو 300 بندے لے کے الگ ہو گیا تھا تو کیسے پتہ چلتا کہ ماشاءاللہ نعرے مارنے والوں میں 300 بندہ جو ہے منافق ہے؟ کیسے پتہ چلتا؟ 1000 میں سے 300 نکل گیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر یہ غزوہ احد کا یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں ہے. لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ 300 بندے تو احد میں نکل گئے، 1000 میں سے 300 نکل گئے، آلموسٹ 1/3 ہی نکل گئے نا. تو جب مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون محبوب کی امت میں گیا. ویسے آپ کہہ لیں جتنا مرضی آپ نعرے مار لیں، اپنے املاک کو نقصان پہنچا لیں، بڑے بڑے بینرز لگا لیں، وہ آسان ہے. مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے ہی کافروں میں سے تھا، یعنی اس کے اوپر جب یہ وقت آیا پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو یہاں پر، جتنا عرصہ چاہو یہاں پہ اس جنت میں رہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں، ظالموں میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے. اب بعض لوگ کہتے ہیں درخت کون سا تھا؟ وہ جڑا بھی ہوئے درخت تل کے فرق پہنتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ درخت کی کوئی خوبی نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ درخت نے اینج کر کے کھینچ لیا سی. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ ایک چھوٹا ٹیسٹ انسان کو گزارا کہ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. یعنی وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا. تو یہ انسانیت کا ایک ٹیسٹ تھا کہ دنیا میں، چونکہ اللہ نے تو پہلے ہی پلان کر دیا تھا کہ دنیا میں تو میں نے بھیجنا ہے، یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، تو ان کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جو میری طرف سے حکم ہوں گی یہ کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو منع کی گئی ہوں گی. اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں اینول ایگزامینیشن سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ سمجھ لیں، اس میں سے یہ گزارا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، عنها، اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے. اچھا اللہ تعالیٰ یہ جو سیگے استعمال کر رہا ہے تسنیہ کے کر رہا ہے، لہذا یہ کرسچینٹی میں آیا نا، وہ کہتے ہیں ایکسیز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے. ایو، اما ہوا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایو. تو یہ ایول یعنی برائی، یہ انہوں نے عورت سے، یہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم عورت کے بڑے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے تو اپنی ماں کے نام سے ایول کو ڈیڈکٹ کیا ہوا ہے، ایول. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے کہا، ان دونوں نے نافرمانی کی، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. یہ کسی ایک انڈیویجول کے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا.
کیونکہ ہر آئی کی اپنی مرضی تھی، سیدنا آدم کی بھی اپنی مرضی تھی اور اما حوا کی بھی۔ اچھا آپ کو ملے گا کہ وہ مور کی شکل میں مطلب اس کے پاؤں کے ساتھ لگ کے داخل ہوا، یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھا جائے، ایک انٹرسٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس چکر میں پڑھنا کہ وہ کیسے گیا تھا جی جناب کے تسی راہ ڈک لینا ہوتا کیسے گیا تھا، وہ جس طرح مرضی گیا ہوئے کوئی فرق نہیں پہنتا، یہ یعنی خام خواہ کی بحثیں ہوتی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ ہمیں ایک بندے نے جناب یہاں پہ اکیڈمی میں رابطہ کر کے کہہ رہا ہے جی کیڑیاں دو انگلیاں جوڑیاں تھا حضور نے، وہ بھائی جیڑیاں بھی دو جوڑیاں نے، بتانا آپ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے، یہ والے ویسے یہی دو جوڑی تھی شہادت کی اور درمیان والی، کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یعنی نبی علیہ السلام خود بھی قیامت کی خبر ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ یہ بتائیں گے وہ انگلیاں کون سی دو تھی، تو یہی ہوتا ہے کہ ہم انگلیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو میسج ہے وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا۔ ابھی یہ آیت باقی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس آیت کو ہم ایلبوریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے، اور کراس ریفرنس کے طور پہ جو باقی آیات جہاں سے ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔